سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے کفار کو اپنی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے ان نعمتوں کا گویا کہ انکار کر دیا کہ آنکھ، کان، دل ہونے کے باوجود آنکھ سے فائدہ نہیں اٹھایا، کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، دل سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو گویا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ پردوں کے اندر ہے، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارا دل کس میں ہے؟ جو بات تو کہہ رہا ہے نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدراہ ہیں، بے راہ ہیں، ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب یہاں سے اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، ان میں سے جسے ہم نے پیدا کیا، یعنی ہماری مخلوقات میں سے امتن، ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، جو حق کا راستہ بتلاتی ہے، حق کا راہ دکھاتی ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہے، وہ بھی یعدلون، اور خود بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے تو دنیا قائم ہے۔ اگر سارے ہی بدراہ ہوتے، گمراہ ہو چکے ہوتے، قرآن اور سنت سے کیا ہوتے؟ دور ہوتے، تو کب کی قیامت آ چکی ہوتی، کیونکہ صحیح حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اللہ اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ ایک بندہ بھی اگر ہوگا تو قیامت قائم، قیامت نہیں آئے گی۔ ان کافروں کو تو مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، بدبختوں کو، لیکن چونکہ وہ اپنے کفر کو حق سمجھتے ہیں نا، اصل بات یہ ہے اپنے کفر کو ہی حق سمجھتے ہیں، اس لیے دین کی طرف اللہ۔ یہ جو ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، غزہ کے اندر فلسطین میں، اس واقعے سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، کئی مہینے ہو چکے ہیں، پوری کفر جو ہے، ملت کفر جو ہے، دنیائے کفر جو ہے، وہ سارا مل کر زور لگا چکا ہے، لیکن نہ تو ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل آیا ہے، ورنہ ڈگمگائے ہیں، نہ ان کے حوصلے پست ہوئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اتنی ہمت اور جرت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اپنے آپ کے اپنے ایمان پر ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ آج سینٹ کے اندر، آج کی یہ پتہ نہیں کب کی ایک چھوٹا سا کلپ میرے پاس آیا ہے، اور اس نے نا سینٹ میں قرارداد پیش کی ہے بڑے عجیب انداز کے ساتھ کہ غزہ کے باسیوں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی چیتڑے اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے گھروں کو کھنڈر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی ماؤں کی لاشیں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو اپنی شہید ماؤں کے اوپر روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے شہید باپوں پر روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پیاس سے بلکتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم خود مجبور ہیں اس بات پر کہ ہمیں بھی جینے کا حق ہے،
اگر ہم آپ کے حق میں بولیں گے تو کوئی اور ہماری آواز کو بند نہ کر دے، کوئی اور ہماری آواز کو سن نہ لے اور ہم سے ہماری سانسیں چھین نہ لے۔ اس لیے اے غزہ کے باسیوں، اے غزہ کے مسلمانوں، ہماری اس مجبوری کا خیال رکھنا۔ کل ایسا نہ ہو کہ قیامت والا دن تم اللہ کی عدالت میں ہماری شکایت نہ کر دینا۔ یہ بڑے عجیب انداز سے، ایک ایسے انداز سے اس نے قرارداد پیش کی ہے نا کہ پوری پاکستانی قوم کے منہ پر تماچا مار دیا اس نے۔ ایک وقت آئے گا، آنے والا ہے، آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ظلم کی رات، تاریک رات چھٹنے والی ہے، روشنی آنے والی ہے، اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے، اور اس وقت یہ کفر سارے کا سارا دم دبا کر بھاگے گا، منہ چھپاتا پھرے گا، اور ہم سے بھی پوچھ ہوگی۔ ہم اگر حق کا آج ساتھ نہیں دے رہے نا اور حق کی آواز نہیں بلند کرتے، ہم سے بھی پوچھ ہونی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم تو بچے ہوئے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ایک جماعت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ اس جماعت نہ ہو تو دنیا ختم، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے۔ یہ کائنات کا وجود اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے اوپر ہے۔ جب تک اس کائنات میں ایک بندہ بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اس وقت تک دنیا کیا ہے؟ قائم ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہماری مخلوقات میں سے ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتی رہتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فیصلے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں، یہ جو 6666 آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور جو اللہ کے اس قرآن کو کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، سود مٹتا ہے، گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی سود کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکتا، وہ قرآن کی اس آیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ جو کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ سود باقی رہ چکے چھوڑ دو اس کو۔ اسلام سے پہلے جو تم سود کا کاروبار کرتے رہے ہو، جب تک علم نہیں تھا، جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، تم نے سود کے ساتھ جو کچھ معاملات کیے وہ سارے اب کیا کر دو؟ چھوڑ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ کی ساتھ جنگ میں کون جیت سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں؟ تو آج ہم سارے کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم ایسا ایسا ان کو پکڑیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا۔ پکڑ رہے ہیں کہ نہیں پکڑے جا رہے ہیں کہ نہیں پکڑے جا رہے؟ ہاں جی، بیساکھ چل رہا ہے، بیساکھ، اور موسم کیا ہے؟ اور یہ جو ہے نا، یہ دجالی نظام چل رہا ہے، یہ ایسے طریقے سے کہ ہم سارے سمجھیں گے کہ پورے دنیا کا موسمیاتی نظام چینج ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دجال جس طرح آئے گا تو وہ کرے گا نا، یوں بارش برسائے گا، یوں سارا ختم کر دے، یہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ہمارے اپنی بدعمالیوں کا شاخسانہ ہے، ہماری بدعمالیوں کی ہمیں سزا مل رہی ہے، قرآن سے دوری کی سزا مل رہی ہے۔ قرآن سے دور ہیں، نبی کی سنت سے دور ہیں، گھروں سے ہم نے قرآن اور سنت کو نکال دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں اس وقت ٹیلی ویژن ہے، LCD ہے، LED ہے، LEC ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے،
سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس میں سارا دن ہم ایسے منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عورتیں ادھر کھانا پک رہا ہے، ادھر وہ دیکھ رہی ہے، ہاں پھر ادھر سے جان چھوٹتی ہے تو پھر یہ پھر اس پہ ڈورے مون تو فلانے بچوں کے ہاتھ میں وہ دیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ سارے کیا کہتے ہیں رانا صاحب، ساجی کی کریے بچے نے جیو، پھر کوئی نہ کوئی دینا پڑتا ہے، بچے اس کی کریے بچے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے جب بچہ جو ہے نقصان کر بیٹھتا ہے پھر بھاگتے ہیں، پھر اللہ اکبر اللہ، عاقل را اشارہ کافی است، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہر بات کھول کے سامنے رکھ دے۔ بچوں کو اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اس دجالی نظام سے حفاظت کرو، بچوں کے ہاتھوں کو اس سے بچاؤ۔ بچوں کو تو نہیں پتا نا، آپ سب نے دیکھیں، ہم فیس بک کھولیں، کوئی بھی ایپ کھولتے ہیں تو چیز آپ کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں، ساتھ ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ چاہتے بھی نہیں ہے۔ اب بچے کو کیا پتا، اس نے اس پر کلک کر دیا، ہاتھ لگ گیا اس کے اوپر، چلو جی وہ کہاں پہنچ گیا ہے، وہ املی لہم، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری چال بڑی مضبوط ہے، مہلت دیتا ہوں تاکہ یہ بڑھے، آگے بڑھے گناہ کے اندر اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب وہ یہاں تک اس کے گناہوں کے اندر پہنچ جاتا ہے نا، پورا گناہ کے اندر کھپ جاتا ہے، پھر اللہ اس کی رسی کھینچ لیتے ہیں۔ فرعون کو بھی تو اللہ نے مہلت دیے رکھی نا، نمرود کو بھی اللہ نے مہلت دیے رکھی، ورنہ جس وقت اس بدبخت نے پہلے دن یہ کام شروع کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، بچیوں کو زندہ، تو اللہ اس وقت بھی تو اس کو ختم کر سکتا تھا۔ جتنے بھی کفر ہے ان سب کو اللہ فوراً کیا کر سکتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون اور دستور اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کیا دیتے ہیں، انسان کو مہلت دیتے ہیں۔ اور وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا مُنذِرُونَ، اللہ نے کسی بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ کل کلا اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، میرے علم میں بھی تو یہ بات نہیں تھی، سمجھ آ رہی؟ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی پر ان کا جو رفیق ہے، دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، اس پر کوئی جنون نہیں ہے،